غدیر کے موضوع پہ گفتگو جاری تھی، لیکن کیونکہ محرم کا مہینہ ہے اس لیے مناسبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت ابی عبداللہ سید الشہداء رحمۃ اللہ الواسعہ سلام اللہ علیہ کے بارگاہ میں خدمت کیا جائے، ان کی نوکری کیا جائے، اور ان کے شان اقدس کے بارے میں اپنے کم علمی کے ساتھ جو احادیث و روایات اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام سے مروی ہیں ان میں سے کچھ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، اور نواسب کا منہ ان کے عزاداری کے متعلق جو شکوک و شبہات وہ پیش کرتے ہیں، یا جو جماعت شیعہ میں ایسے نواسب اور وہابی مولوی آئے ہیں جو عزاداری میں شکوک و شبہات پیش کرتے ہیں، ان کا بھی جواب دیا جائے۔ تو عزیزو، یاد رکھو دنیا میں ایسی کوئی عمل نہیں ہے محبت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، ایمان باللہ کے بعد محبت اہل بیت علیہم السلام، اور اہل بیت علیہم السلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہے، اور ان کے غم میں تڑپنا، ان کے خوشی میں انسان خوش ہونا، اس جیسا افضل عمل دنیا میں ہے ہی نہیں۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ یہ بات بہت لمبی ہے، ہم احادیث دیکھ کر، روایات دیکھ کر، آیات دیکھ کر آپ کو بتا رہے ہیں کہ جتنی فضیلت ہے، بالخصوص سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کہ مصیبت میں ان میں غم کا اظہار کرنا، اس مصیبت میں تڑپنا، اس جیسا عمل اللہ کے نزدیک محبوب یہ ہے ہی نہیں اس طرح کوئی عمل نہیں ہے دنیا میں۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ اعمال خیر تو اسلام میں بہت ہے، لیکن جو ثواب عزاداری کے ہے اور جو فضیلت عزاداری کی ہے وہ کسی میں نہیں ہے۔ اب لوگ شاید بعض جاہل لوگ تعجب کریں جن کا خدا ایک آسمانی جانور ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء اعظام سے کبائر گناہان کبیرہ کو ان سے نسبت دیتے ہیں، وہ خود نہ ان کی ایمان اللہ میں عین شرک، نہ ایمان نبوت میں ان کے پاس کوئی ایمان ہے، نہ ان کی نماز صحیح، نہ روزہ صحیح۔ وہ اگر تعجب کریں جاہل لوگ، ٹھیک ہے نا، اور گمراہ لوگ اگر ان باتوں سے تعجب کریں تو ان کی جہالت ہے، ان کی نادانی ہے، یہ ان کا المیہ ہے، وہ ہمارا المیہ نہیں ہے۔ مذہب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں روایات احادیث متواتر ہیں اس بات پر کہ اب آپ ایک ادعا سن چکے ہیں، اب اس کا تفصیل آگے آئے گا انشاءاللہ، کیوں یہ سب اعمال سے افضل ہے، اس جیسا عمل ہے ہی نہیں۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اور جو شیعہ مولوی وہابی بن کر آتے ہیں قم سے، ان کی بات آپ نہ سنیے، وہ بیچارے بیوقوف ہیں یا جاہل ہیں یا گمراہ ہیں۔ تو عزیزوں، میں سید الشہداء سلام اللہ علیہ کے بارگاہ میں ہم کس طرح عرض احترام کریں، عرض تواضع کریں، بندگی کا، غلامی کا، روسیاہی کا خراج پیش کریں، یہ تو مختلف ابواب پہ گفتگو کی جا سکتی ہے انشاءاللہ، اور آئندہ اگر زندگی رہی انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو بات کریں گے نا انشاءاللہ، ان کی محبت کی کیا فضیلت ہے، ان کے سلام اللہ علیہ، ان کے ایمان، ان کے فضائل، ان کی شخصیت
کے متعلق جو فضائل ہمیں موصول ہوئی ہیں ان کے متعلق بات کیا جائے. لیکن آج کیونکہ پہلی محرم ہے، اس لیے تاکہ یہ ایام، یہ دن جو ہمارے آگے ہیں، ان میں سے ہم خوب دل بھر کر روز جزا کے لیے اپنے اعمال کو انشاءاللہ تبارک و تعالی حسنات سے بھر دیں، اور اس میں انشاءاللہ خوب عزاداری کریں. تو عزاداری کی فضیلت کے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. وإلا میرا ارادہ یہ تھا کہ میں محبت سید الشہداء علیہ السلام، ان سے محبت کرنے کی جو فضیلت ہے اس کے متعلق گفتگو کروں. لیکن اب میں نے دیکھا کہ ابواب بہت زیادہ ہیں، فصول بہت زیادہ ہیں، ٹاپکس بہت سارے ہیں، لیکن میں عزاداری پہ گفتگو کروں آپ کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالی. دیکھیں عزیزو، ہمارے مخالفین کو ہم نے نہیں دیکھا کبھی کہ وہ عزاداری کریں امام حسین علیہ السلام کے لیے. حالانکہ یہ وہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اہل سنت کہتے ہیں. کس کی سنت ہے بھائی؟ یہ یزید کی سنت ہے یا سید الرسول رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے تو ان کی سنت کا ایک بہت واضح باب مختلف صحابہ سے مروی یہ مطلب ہے کہ وہ اپنے لخت جگر، اپنے جن کو انہوں نے کہا کہ ریحانۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ، الحسن والحسین ریحانتائی من الدنیا، یہ میرے زندگی کے دو پھول ہیں سلام اللہ علیہم. اس پھول کے پرپر ہونے پہ وہ مصیبت آنے سے کئی سال پہلے روتے تھے، گریہ کرتے تھے، اور بلند آواز میں گریہ کرتے تھے. اور یہ صحیح احادیث میں ان کے اپنے کتب میں موجود ہے، اور صحیح احادیث میں ہے کہ خاک کربلا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چومتے تھے تبرکاً، اس کا بوسہ کرتے تھے. سلام اللہ علی رسول اللہ وعلی عطرتہ. تو یہ ہم پہ تعجب کرتے ہیں کہ آپ کیوں عزاداری کرتے ہیں. دیکھیں نا عزیزو، میں نے کہا نا، جن کا خدا، تم ہم پہ تنقید اٹھاتے ہو، تمہاری کون سی بات صحیح ہے؟ تم تو اپنی توحید کی بات کرو، تم رسالت پہ بات کرو، تم قرآن کے متعلق اپنا ایمان لو، اپنے عوام سے چھپاتے ہو. ٹھیک ہے نا؟ ان ابواب کا تو ہمیں معلوم ہے، تمہارے عقائد کا، تمہارے اصول فروع کا تو ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح تمہارا وضو باطل، تمہارا نماز باطل، سب سنت تو تم چھوڑ چکے. تم آ کر ہم پہ اعتراض کرتے ہو. تو پتہ یہ چلا عزیزو کہ اگر واقعاً ان کے علماء کم تو نہیں ہے، محدثین ان میں بہت زیادہ ہیں. ان کو خوب معلوم ہے کہ یہ احادیث متواتر ہیں اور یہ احادیث صحیح ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کے غم میں صحابہ کے سامنے بلند آواز میں روئے ہیں، گریہ وزاری کی ہے، تڑپے ہیں. تو وہ کیوں اس طرح نہیں کرتے؟ وہ کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ سنت واقعا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو وہ کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، ان کے کتب میں مانتے ہیں کہ سینہ زنی نہیں ہے، ان کے کتب میں چلو مان لیا سینہ زنی نہیں، یہ تو ہے، جتنا ہے اس پہ کیوں عمل نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے نا؟ اب الگ بات ہے کہ جتنے قاتلین اہل بیت علیہم السلام ہیں، جو ظالمین ہیں، ان کی، ہاں، امام حسین علیہ السلام کے قتل میں جو صحابہ شامل تھے، آپ کو پتہ ہے کئی صحابہ شامل تھے لشکر عمر ابن سعد میں سنہ 61 ہجری میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد 50 سال بعد وہاں پر کئی ایک صحابہ شامل تھے. تابعین تو الا ماشاء اللہ سبھی تابعین تھے. انہی لوگوں سے روایات اخذ کرنا، انہی لوگوں کی تقدیس کرنا، ان کو رضی اللہ کہنا، اور ان کے دامن کو کسی بھی طرح کے نقص سے اور تنقید سے بچانا. علی کل حال عزیزو، باتیں بہت ہیں. میں آپ کے خدمت میں کچھ آیات دکھاؤں عزیزو، یہ ملاحظہ فرمائیے. سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا
ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. فرمایا کہ قل اے میرے حبیب، میرا پیغام میرے بندوں کو پہنچا دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ تعالیٰ سے رب العزت سے پیار ہے، رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو، رب العزت سے تمام نعمتیں تو اللہ تعالیٰ سے ہیں، فاتبعونی، پس اس کا ایک کیا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ سے محبت کے اظہار اور اللہ تعالیٰ سے بندگی کا اظہار کا ایک طریقہ کار ہے، وہ ہے اتباع الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر اتباع رسول کی تو کیا ہوتا ہے، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ آپ سے محبوب خدا بن جاتا ہے. ایک گنہگار انسان اس نے آیت سنی کہ میں نے اگر اتباع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو اگر میں نے اللہ سے ایمان ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا ایک راستہ ہے اتباع الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر میں نے اتباع کیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، یہ گنہگار انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا پیارا بن جاتا ہے. اور کیا کوئی شخص اپنے پیارے کو، اپنے محبوب کو جہنم بھیجتا ہے؟ کبھی نہیں. یغفر لکم ذنوبکم، پھر آپ سب کے گناہ معاف کیے جائیں گے. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالی بہت ہی مغفرت کرنے والا اور بہت ہی رحم والا ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماؤ ان کو میرے حبیب کہ اللہ کی اطاعت کرو اور حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ پشت کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اپنا پیٹھ موڑ لیں، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ پیٹھ موڑ لیں، فَإِنَّ اللَّهَ، بس بتحقیق بلا شک و بلا ریب، ان اللہ تعالی لا يحب الکافرین، یہ عین کفر ہے. اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیٹھ موڑنا، اتباع کس کو بولتے ہیں؟ اتباع بولتے ہیں یعنی جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اسی جیسا عمل بجا لاؤ، انہی جیسا عمل بجا لاؤ، ٹھیک ہے نا، انہی جیسا عمل بجا لاؤ. اطاعت کا کیا مطلب ہے؟ جو ان کا حکم ہے، فرمان ہے، اس کی اطاعت کرو، اس کو سنو، اس کو بجا لاؤ. اگر یہ دو کام نہ کرو، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تم اللہ کے دشمن ہو اور تم کافر ہو. اللہ تم سے محبت نہیں کرتا، تم سے بغض رکھتا ہے اور تم کو کافر کہتا ہے. پھر مزید فرمائیے، ملاحظہ فرمائیے، سورہ مبارکہ حشر میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَخُذُوهُ، جو بھی چیز، جو بھی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ سے ملے تو اس کو قبول کرو. جو بھی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے من کنت مولا، تو اس کو قبول کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ من احب هذین واباہما وامہما کان معی فی درجۃ یوم القیامہ. یہ حدیث صحیح ہے. بہت کبار محدثین جماعت عمریہ کے انہوں نے اس حدیث کی تصحیح کیا، اور اس حدیث کے سب رجال نہایت بلند درجے کے ثقات میں ہیں. اب اس حدیث پہ کبھی بات کریں گے انشاءاللہ. من احب هذین، امام حسن امام حسین صلوات اللہ علیہما وآلہما، میرے ماں باپ اور میرے آل و عیال فدا ہوں ان کے نام اطہر پر کہ دو دست مبارک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں. تو فرمایا کہ جو ان دو شہزادوں سے، من احب هذین، جو بھی شخص کوئی بھی ہو، ان دو سرداران جنت سے پیار کرے، محبت کرے، وہ من احب هذین واباہما وامہما، من احب هذین، جو ان سے پیار کرے، اور جو واباہما وامہما، اور جو ان کے باپ سے، ان کے ماں سے پیار کرے، کان معی فی درجۃ یوم القیامہ، وہ میرے ساتھ، من احبنی واحب هذین، جو مجھ سے پیار کرے، پورے پجتا ہے، مجھ سے پیار کرے، ان دو سے پیار کرے، اور ان کے والد اور ان کی والدہ سے پیار کرے، تو وہ میرے ساتھ یوم قیامت، میرے ساتھ میرے درجے پر محشور ہوگا. دیکھیں عزیزو، محبت کا یہ فرمایا، یعنی اتنا. تو اس کو یعنی ما آتاکم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخذوه، جو بھی حکم آئے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کو قبول کرو.
وما نهاكم عنه فانتهوا، اور جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع کریں تو تم بھی منع ہو جاؤ. واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور تقوی اختیار، اللہ سے ڈرو. انہی دو باتوں کو اگر تم نے دھیان نہیں رکھا تو اللہ بہت سخت عذاب کرے گا تمہیں، بہت سخت عذاب کرے گا. ٹھیک ہے نا. پھر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور جو شخص اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، بس وہ شخص محشور ہوگا روز قیامت اس کا اللہ تعالیٰ اس کو اسی درجے پر، من احب هذین من احبنی واحب هذین واباهما وامهما كان معي في درجة يوم القیامہ. تو پس اس کو محشور کرے گا خداوند متعال جن پر اللہ کی نعمتیں ہیں. کون؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. وحسن اولئک رفیقا، اور کتنے نیک لوگ ہیں، کتنے نیک ہم صحبت، کتنے نیک ساتھی ہیں یہ لوگ کہ انسان ان کے ساتھ محشور ہو جائے. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ پس اتباع الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عمل کرنا یہ ایمان ہے، یہ اصل اسلام یہی ہے. وَإِلَّا ہم نہ قرآن جانتے اور نہ اللہ کو پہچانتے اور نہ نماز نہ روزہ. یہ سب صدقہ کس کا ہے؟ محمد و آل محمد علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ ہمیں ملا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت، ان کا احسان، اور ان کے پیارے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کی قربانیاں، اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا لطف و احسان کو ان کے بیان سے، ان کے احادیث سے، ان کے محنتوں سے، ان کے قربانیوں سے ہم کو پتہ ہے کہ توحید کسے کہتے ہیں، ایمان بالرسالت کیا ہے، اصول دین کیا ہے، فروع دین کیا ہے. ٹھیک ہے نا عزیزو؟ تو یہ سب احسان ہے کن کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اب ان کی سنت میں سے ایک بہت اہم جز کیا ہے؟ محبت اہل بیت علیہ السلام. محبت اہل بیت علیہ السلام یہ تو اپنی جگہ ثابت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ پہلی محرم ہے. تو بات کرتے ہیں ان کی سنت میں ایک اہم جز کیا ہے؟ مصیبت اہل بیت علیہ السلام پہ گریہ و زاری کرنا اور تڑپنا. حالانکہ ان کی حیات طیبہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اہل بیت علیہ السلام پہ مصیبت نہیں آئی. سب سے بڑا سپر بلاؤں کا کون تھے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے کسی کو جرأت نہیں تھی کہ اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم کرے. لیکن ان کے جانے کے بعد اہل بیت علیہ السلام پہ بہت ظلم ہوا. وہ ظلم ہوا جو کسی نبی کے آل پہ نہیں ہوا. تو ان مصائب پہ رونا، گریہ کرنا، عزاداری کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اب حالانکہ اس وقت مصیبت نازل بھی نہیں ہوئی. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہوتے، اور وہ زندہ ہیں، اگر زندہ ہیں، اگر ہماری آنکھ کھلی ہوتی، ٹھیک ہے نا، اگر ہم مشاہدہ کر سکتے کہ جب مصائب نازل ہوئے امیر المؤمنین علیہ السلام پر، حضرت زہرا اطہر سلام اللہ علیہا پر، امام حسن مجتبی علیہ السلام پر، اور پھر سید الشہداء علیہ السلام پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا حالت ہوئی ہوگی اس کا تو ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. بہرحال ملاحظہ فرمائی لوگوں، یہ کتاب ہے کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، تالیف ابن ابی شیبہ الکوفی. میں معذرت چاہتا ہوں، میں آج جو ہے مخالفین کی کتب سے کچھ رونے کی سنت، گریہ و زاری کی سنت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ نے چاہا تو آنے والے ایام میں انشاءاللہ گریہ و زاری، مصائب، سینہ زنی، زنجیر زنی، اور دوسرے جو عزاداری کے مظاہر ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے متعلق، اور ان کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اس کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. یعنی بے حد بے نہایت اس جیسا با فضیلت عمل دنیا میں ہے ہی نہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ خلاصہ کلام یہی ہے. یہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے احادیث سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. ابھی آپ دیکھیں مخالفین کی کتب سے، یہ کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، تالیف ابن ابی شیبہ الکوفی. میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت سارے صحابہ کے احادیث سے ثابت کروں گا، دکھاؤں گا
کہ گریہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصیبت امام حسین علیہ السلام پر ان کے اپنی کتابوں سے. ملاحظہ فرمائیے کتاب مصنف ابن ابی شیبہ جزء ثابت چھاپ دار تاج جو حدیث میں دکھانے والا ہوں وہ حدیث ہے امام امیر المؤمنین علیہ السلام سے، صفحہ نمبر 478 میں، حدیث نمبر 37367. اچھا، عبداللہ ابن یحییٰ حضرمی اپنے والد سے یحییٰ حضرمی سے روایت کرتے ہیں، وَكَانَ صَاحِبَ مطهرته، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے لشکر میں پانی کا ذمہ دار شخص تھا. ٹھیک ہے نا، پانی کا اسٹوریج کا وہ ذمہ دار تھا. وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھے. وہ جب صفین جا رہے تھے، جب نینوا کو پہنچے، نینوا کے مد مقابل یعنی کربلا، سرزمین کربلا کے مد مقابل پہنچے، تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے پکارا، صبرا ابا عبداللہ، صبرا ابا عبداللہ. ابا عبداللہ کنیہ مبارکہ ہے حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بچپن سے عطا فرمایا تھا. اور یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی زیارت ہے امام حسین علیہ السلام کی، کہ ان کی کربلا، سرزمین کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے آنے سے پہلے، ان کی شہادت سے پہلے، ان کی تدفین سے پہلے، ٹھیک ہے نا، اور وہ مناظر دیکھ رہے ہیں. سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام کون سے منظر دیکھ رہے ہیں کہ وہ فرما رہے ہیں کہ میرے بیٹے ان مصائب پہ صبر کرنا، یا ابا عبداللہ صبرا ابا عبداللہ، ان مصائب پر صبر کر یا امیر المؤمنین. کس طرح صبر کریں، کس مصیبت پہ صبر کریں امام حسین علیہ السلام. مصیبت ایک ہو تو صبر کیا جائے. فقلت ماذا ابا عبداللہ، میں نے عرض کیا فرما رہے ہیں آپ ابو عبداللہ امام حسین علیہ السلام کے متعلق؟ ابو عبداللہ کون ہیں؟ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا، میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا، وعیناہ تفیضان، میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری ہے، جیسا ایک بارش آ رہی ہوتی ہے اسی طرح رو رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں سے. فقلت یا رسول اللہ ما لعینیک یا تفیضان اغضبک احد، میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بات ہے کہ آپ اس طرح رو رہے ہیں، اس طرح زار و قطار رو رہے ہیں، کسی نے غصہ دلایا ہے، کسی نے آپ کو اذیت کیا ہے؟ فرمایا قام من عندی جبریل ابھی میرے پاس تھے یہاں سے کہے، فاخبرنی ان الحسین علیہ السلام یقتل بشط الفرات، اس نے مجھے خبر دی کہ امام حسین سید الشہداء علیہ السلام دریائے فرات کے کنارے سرزمین کربلا میں شہید ہوں گے. فلم املک عینی انفاضتا، اس وقت سے مجھے کنٹرول نہیں اپنے آنکھوں پر، اشک پہ اشک، گریہ پہ گریہ، میرے آنکھ سے آنسو خشک نہیں ہوتے اس وقت سے. تو عزیزو، یہ حدیث کی صحت بھی ثابت کریں گے آپ کی خدمت میں، اور دکھائیں گے کہ نزول مصیبت سے پہلے بہت کم لوگ روتے ہیں نا. آپ کو پتہ ہے مثلا آپ کے والد صاحب خدا نخواستہ دنیا سے جائیں گے، ٹھیک ہے نا، آپ نہیں روتے ہیں ابھی، آپ کو تو پتہ ہے.
آپ کو پتہ ہے مثلا فلاں شخص آپ کا بہت اچھا دوست ہے، وہ دنیا سے جائے گا، عمر مثلا رسیدہ ہے، کچھ کئی طرح اندازہ ہو جائے تو آپ روئیں گے؟ نہیں روئیں گے نا. پتہ چلے گا کوئی سپاہی جنگ پہ جا رہا ہے، وہ پہ قتل ہوگا، اکثر لوگ نہیں روئیں گے. لیکن یہ نزول مصیبت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، مصائب پڑھتے ہیں، ذکر مصیبت کرتے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریہ وزاری کرنا. ٹھیک ہے نا. یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل بتحقیق الشیخ احمد محمد شاکر، چاپ دار الحدیث. اور شیخ احمد محمد شاکر بہت بڑے محدث ہیں، حدیث کے بہت بڑے محقق ہیں، جو پچھلے صدی میں دنیا سے گئے ہیں، اور جماعت وہابی ناصبین کی بہت عزت کرتے ہیں. چاپ دار الحدیث بالقاہرہ، جزء اول. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، وہی حدیث کو احمد نے بھی روایت کیا، صفحہ نمبر 446، حدیث نمبر 648. اسناد و صحیح. شیخ احمد نے کہا، احمد محمد شاکر نے کہا یہ حدیث صحیح ہے. وہی ہے کہ صفین جاتے ہوئے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نینوا کے سامنے انہوں نے سرزمین کربلا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو پکارا ہے، اور ایک طرح سے زیارت فرمایا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف. اس حدیث کو سلیمان ابن احمد الطبرانی نے اپنے کتاب المعجم الکبیر میں نقل کیا ہے. یہ معجم کبیر ہے، جزء ثالث، صفحہ نمبر 111، حدیث 2811. اس نے بھی اس کو نقل کی ہے. ٹھیک ہے. اس میں یہ اضافہ ہے کہ ثم قال هل لك ان اريك من تربته. جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ کو چاہیے، کیا آپ کو یہ خواہش ہے کہ میں وہ خاک، وہ مٹی، وہ تربت جس پہ سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام شہید ہوں گے، وہ آپ کے لیے لا دوں؟ تو میں نے کہا ہاں، وہ مجھے بہت پسند ہے. میں اپنے بیٹے کا خاک دیکھ لوں، میں اپنے بیٹے سرزمین کربلا کی مٹی چوم لوں، مجھے لا دو جبرائیل. جبرائیل مجھے وہ خاک لا دے. تو جبرائیل نے اپنے دست مبارک سے کربلا سے ایک مشت مٹی لے کے آیا. فلما رأيتها لم املك عینی ان فاضتا. اور وہ مٹی میرے پاس ہے، وہ مٹی میں دیکھتا جاتا ہوں، اور میرے آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں، بہتے ہی جاتے. اچھا، اس حدیث کے متعلق یہاں پہ حاشیہ میں دیکھ کے محقق نے کہا کہ مجمع الزوائد میں حیثمی صاحب نے کہا رجالہ ثقات. یہ اس حدیث کے سب رجال ثقہ ہیں، اس حدیث کے سب رجال ثقہ ہیں. یہ کتاب ہے البحر الزخار بمسند البزار، چاپ مکتبۃ العلوم، مدینہ منورہ، جلد ثالث. ملاحظہ فرمائی، وہی حدیث کو یہاں پر انہوں نے بھی روایت کی، حدیث 884 کو انہوں نے بھی روایت کیا. یہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث، اور جماعت عمریہ کے بہت بڑے محدث ہیں ابو بکر آجری، انہوں نے اپنے کتاب الشریعہ میں، یہ متوفہ سنہ 360 ہیں، چاپ ہے دار الوطن کی، جزء اول. یہاں پر صفحہ نمبر 2175، حدیث نمبر 1667 میں اسناد حسن. محقق نے کہا کہ یہ حدیث حجت ہے، یہ حدیث حسن ہے. اچھا، احمد شاکر نے کہا یہ حدیث صحیح ہے. اسی حدیث کو
لے کے آئے ہیں امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے. ترجمہ کر چکے ہیں، دوبارہ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابو یعلا الموصلی متوفا سنہ 307، انہوں نے اس کتاب کو اپنے مسند میں نقل کیا ہے. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 298، حدیث نمبر 103، اسناد و حسن. شیخ حسین اسد سلیم نے بھی کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے. اچھا، مجمع الزوائد و منبع الفوائد جزء 9 چھاپ دار الفکر. اور یہ اپنے تعصب سے کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے، وإلا یہ حدیث نہایت ہی صحیح ہے. یہ کئی ایک صحابہ سے مروی ہے، ٹھیک ہے نا. ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے. یہ حدیث ام سلمہ سے مروی ہے. یہ حدیث اللہ آپ کا بھلا کرے ام الفضل ابن حارث سے مروی ہے. یہ حدیث انس ابن مالک سے مروی ہے. یہ حدیث عائشہ بنت ابی بکر سے مروی ہے. یہ حدیث کئی ایک صحابہ سے مروی ہے. اچھا، ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب ہے مجمع الزوائد و منبع الفوائد جزء 9 چھاپ دار الفکر. یہاں پہ اسی حدیث کو صفحہ نمبر 300 میں حدیث 15112 امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں احمد نے، ابو یعلا نے، بزار نے، طبرانی نے روایت کی ہے، اور رجالہ ثقات، اور اس کے رجال سب ثقہ ہیں. تو رجال سب ثقہ ہیں، ٹھیک ہے نا عزیزو. یہ کتاب ہے اتحاف الخیرۃ المحرہ بزوائد المسانید العشرہ، تالیف ابی بکر البوصیری، متوفی سنہ 840، بہت بڑے محدث محقق ہیں جماعت عمریہ کے. مجلد 9 چھاپ مکتبۃ الرشد الریاض. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 318 میں مناقب سیدنا و مولانا ابی عبداللہ الحسین ابن علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ مجمعین، حدیث نمبر 9053. وہی حدیث فنادا صب اصبر ابا عبداللہ، اصبر ابا عبداللہ بشق الفرات. وہی حدیث کہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے مٹی لے کے آئے اور مٹی مجھے دی، تو میرے آنکھیں ابھی تک اسی مٹی کو دیکھتے ہوئے، اور جبرائیل نے جو ذکر مصائب کیا اس سے گریہ کرتا جا رہا ہوں. تو ابو بکر، یہ ابو بکر بوصیری کہتا ہے کہ ابی شیبہ نے روایت کی ہے، احمد نے روایت کی ہے، ابو یعلا نے روایت کی ہے بسند صحیح. ان سب اسانید ان کے صحیح ہیں، ٹھیک ہے نا، اسانید صحیح ہیں. اچھا، یہ حدیث امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے بارگاہ اقدس سے روایت ہے. اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی حدیث آپ کے پیش کرتے ہیں. یہ کتاب ہے المصنف فی الاحادیث والآثار، تالیف ابن ابی شیبہ الکوفی، جزء 7 چھاپ دار تاج. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 477 میں یہ حدیث ہے 37,366. ام سلمہ کہتی ہیں دخل الحسین سلام اللہ علیہ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانا جالست علی الباب. میں دروازے پہ بیٹھی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمرے کے اندر تشریف فرماتے، تو حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے. فتطلعت، تو میں نے جانگ کر دیکھا، فرأیت فی کف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیئا یقلبه وهو نائم علی بطنہ. تو میں نے دیکھا کہ نبی امام حسین علیہ السلام آ کے سوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس پہ آ کے سوئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک چیز ہے جو وہ اس کو گما رہے ہیں، اس کو زیرورو کر رہے ہیں. فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، تطلعت فرأيتك تقلب شيئا في كفك والصبي نائم سلام الله عليه على بطنك ودموعك تسيل. یا رسول اللہ، میں دیکھ رہا ہوں، میں نے جان کر دیکھا آپ کے ہاتھ مبارک، دست مبارک میں ایک چیز ہے جس کو آپ ضرور کر رہے ہیں، اور جو آپ کا نواسا ہے سلام اللہ علیہ وہ آپ کے شکم پر سو رہے ہیں. وَدُمُوعُكَ تَسِيل، اور آپ کے چہرے مبارک، آنکھوں سے، چشم مبارک سے تسیل دموعُكَ تسیل، اشک جو ہیں، اشکوں کا سیلاب جاری ہے آپ کے آنکھوں سے. کیا بات ہے یا رسول اللہ کہ آنکھوں سے سیلاب جاری ہے اشکوں کا.
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے جواب دیا ان جبریل علیہ السلام اتانی بالتربة التي يقتل عليها. فرمایا کہ جبرائیل آئے تھے، اور جبرائیل اپنے آپ سے نہیں آتا، اللہ بھیجتا ہے، اللہ کے حکم سے آتا ہے. ٹھیک ہے نا. جبرائیل آ کے اس نے ذکر مصائب کیا ہے. جبرائیل آیا، اس نے مجھے بتایا ہے کہ میری ہی امت، یہود نہیں، نصارا نہیں، ٹھیک ہے، مشرک نہیں، میری ہی امت، میرے ہی صحابہ، میری ہی ماننے والے اس کو قتل کریں گے، اسی بچے کو قتل کریں گے. اور اس خاک پر، جس خاک پہ وہ شہید ہوں گے، وہ جبرائیل میرے لیے لے کے آیا ہے. اور جبرائیل اللہ کے حکم سے وہ مٹی لے کے آتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رغبت کو دیکھ کر، ان کی محبت کو دیکھ کر کہ میں خاک حسین علیہ الصلوۃ والسلام، خاک پائے حسین علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ لوں، اس کی محبت میں کربلا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی خاک مکہ کو نہیں چوما ہے، خاک مدینہ کو نہیں چوما ہے. کہیں نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے مسجد ان بین قبری و روضتی، بین منبری و قبری روضۃ من ریاض الجنہ، حدیث ہے دونوں فرقوں کا کہ قبر اور منبر کے درمیان جو ہے وہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے. وہ مٹی کہیں نہیں حدیث میں کہ انہوں نے چوما ہو. لیکن خاک حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو ابھی آ جائے گا انشاءاللہ صحیح حدیث بشرط البخاری و مسلم، ابھی آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو، اس خاک کے مطہر کو بوسہ دیا ہے. جبرائیل و اخبرنی ان امتی یقتلونہ، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے اللہ کی جانب سے کہ میری امت ان کو قتل کریں گے. یہ کتاب ہے عزیزو مسند اسحاق ابن راہوی، جزء رابع، چھاپ مکتبۃ الایمان المدینہ المنورہ، چھپا سن 1995 میں. ملاحظہ فرمائیے یہ حدیث صفحہ نمبر 130 میں روایت کرتے ہیں. رجال ثقات سوا صالح ابن عربد النخعی ترجمه ابن ابی حاتم كما تقدم ولم يذكر فيه جرحا ولا وتعديلا ولكنه توبع في بعض الطرق. کہتے ہیں سب اس کے رجال ثقات ہیں، سوا ہے صالح ابن عربد النخعی جس کے متعلق کوئی توثیق نہیں ہے اور کوئی جرح بھی نہیں ہے. اچھی بات ہے. لیکن توبع، یہ حدیث دوسرے طرق سے بھی، اس کے توابع موجود ہیں، دوسرے طرق سے بھی موجود ہیں، تو حدیث صحیح ہے، صحیح حدیث ہے. ٹھیک ہے نا. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث. یہ کتاب ہے المعجم الکبیر للطبرانی، جزء ثالث، چاپ مکتبۃ ابن تیمیہ. یہاں پہ صفحہ نمبر 115، حدیث 2819 قال في المجمع رواه الطبرانی باسانید ورجال احدها ثقات. ٹھیک ہے. اس کو کئی فرماتے ہیں، بھائی سمیع صاحب فرماتے ہیں کہ طبرانی نے ایک سے زیادہ طرق سے اس حدیث کو نقل کیا ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور ان میں سے ایک سند ایسی ہے کہ اس کے سب رجال ثقات ہیں، سب رجال ثقات. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ حدیث پڑھتے ہیں عزیزو. ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دن اپنے گھر میں بیٹھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يدخل علی احد، کسی کو میرے پاس آنے نہ دو. فانتظرت فدخل الحسین رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ. میں ادھر بیٹھی تھی کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میرے وہاں آ گئے، داخل ہو گئے. فسمعت نشیج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یبکی، میں ایک دفعہ سنا کہ رسول، نشیج کس کو بولتے ہیں؟ وہ نعرہ لگا کر رونا. نشیج کس کو بولتے ہیں؟ ابھی آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، کتاب لغت سے میں دکھاؤں گا آپ کو. نشیج بولتے ہیں کہ اگر آپ نہایت ہی بچے سے، ایک چھوٹا بچہ روتا ہے، ہاں، اس کو نشیج بولتے ہیں عربی زبان میں. ملاحظہ فرمائی، بلکہ ابھی دکھاتا ہوں آپ کو نشیج کس کو بولتے ہیں. کہاں آ گیا کتاب
النهاية في غريب الحديث. یہ کتاب لسان العرب المجلد الثانی چھاپ دار صادر بیروت. یہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 377 میں. ٹھیک ہے. نشج النشیج، نشیج بلند آواز کو بولتے ہیں. والنشیج اشد البکا، جو اشد البکا، اشد البکا، اشد یعنی شدید، یعنی شدید، اشد یعنی شدید ترین، اس سے زیادہ کوئی بلند آواز، اس سے زیادہ تلختر کوئی گریا نہ ہو. ایسا گریا، ایسا رونا کہ اس سے تلختر، اس سے شدید تر ممکن ہی نہ ہو، اس کو شدید بولتے ہیں، اس کو نشیج بولتے ہیں. ابو عبید نے کہا النشیج مثل البکاء للصبی اذا ردد صوته في صدره ولم يخرجه. نشیج اس کو بولتے ہیں ابو عبیدہ کے نزدیک وہ بچے جب روتے ہیں، جو اپنے سینے میں روتے ہیں نا، ان کے بالکل سینے کے اندر سے ان کی آواز ہوتی ہے، اس کو نشیج بولتے ہیں. اچھا، اپنی آواز کو سینے میں گھماتے ہیں، اس طرح اس کو نشیج بولتے ہیں. یہ کتاب ہے النہایہ فی غریب الحدیث والاثر، تالیف ابن الاثیر، چھاپ المکتبہ الاسلامیہ، جزء خامس. یہاں پہ نشج، النشیج صوت معه توجع وبکا، وہ آواز جس کے ساتھ گریہ ہو اور درد ہو. توجع نہایت درد کے ساتھ، گریہ کے ساتھ آپ کی آواز ہو، چیخ ہو نکلے نا، اس کو بولتے ہیں نشیج. کما یردد الصبی بکاءه فی صدره، جیسا بچہ جو ہے بہت دل کی گہرائی سے چیختا ہے، روتا ہے، اس طرح. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں متوجہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح بلند آواز سے رو رہے ہیں. یہ کتاب ہے المعجم الکبیر، اسی حدیث کو پڑھ رہے تھے. فسمعت نشیج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یبکی، تو ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زور سے آواز، نہایت درد کے ساتھ آواز. نشیج کا ترجمہ کرو نا، زوردار آواز، بلند آواز، درد کے ساتھ گریے کی آواز. کس کی؟ سید الانبیاء، بچے کی طرح، چھوٹے بچے کی طرح رو رہے ہیں. اچھا، یبکی وہ گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. فطلعت، میں نے اندر جان کے دیکھا. فاذا حسین سلام اللہ علیہ فی حجری، دیکھا میں نے کہ امام حسین علیہ السلام ان کے گود میں ہیں، ان کے دامن میں ہیں. والنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمسح جبینہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار کے ساتھ ان کی پیشانی یا اقدس کو مسح کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ مبارک اپنے نواسے کے چہرہ و رخسار پہ مل رہے ہیں. وہو یبکی، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح گریہ کر رہے ہیں. فقلت واللہ ما علمت حین دخل، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کریں، امام حسین علیہ السلام داخل ہوئے تو مجھے پتہ نہیں تھا وہ داخل ہوئے، مجھے نہیں معلوم کہ کب وہ داخل ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام داخل ہو گئے، وہ اور غم میں ہیں. تو ان کا جواب سنیے. فقال ان جبرائیل علیہ السلام کان معنا، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ حدیث بھی صحیح ہے. پچھلی والی بھی حدیث جو آپ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دکھایا کہ وہ ان کی گود میں ہے نا، کہ ہاتھ میں وہ بچہ سو رہا ہے، اور وہ ایک مٹی کو زیر و رو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ دوسرا واقعہ ہے، اس میں یہ ہے کہ چہرے مبارک کو مل رہے ہیں. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، ذکر مصیبت کیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مجلس عذاب برپا کیا ہے.
ان جبرائیل علیہ السلام کان معنا فی البیت، جبرائیل علیہ السلام ہمارے ساتھ تھے، فقال تحبہ، تو مجھ سے پوچھا کہ اس کو اس سے محبت کرتے ہیں، تو میں نے کہا اما من الدنیا فنعم، اما من الدنیا، اس حدیث میں یہاں پر کچھ سخت ہے، اما من الدنیا، لیکن اگر دنیا سے تو یس، تو اس کا ترجمہ نہیں بنتا، شاید یہ ہو کہ اما من الدنیا فانہ ریحانتی، دنیا سے میرے پاس تو ایک یہی میرا پھول ہے، اس طرح کچھ ہوگا الفاظ، ٹھیک ہے نا، اما من الدنیا فنعم، بظاہر اس کے صحیح معنی نہیں بنتے، اس حدیث میں کچھ سخت ہے، کچھ جملے شاید کچھ کلمات محذوف ہیں، تو بہرحال میں نے کہا کہ جی مجھے محبت ہے اس سے، دنیا میں میرے یہی تو لال ہیں، اس طرح قال ان امتک ستقتل هذا، تیری، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری امت ان کو قتل کریں گے، بارض یقال لها کربلا، ایک سرزمین ہے اس کا نام ہے کربلا، وہاں پر تیری امت ان کو قتل کریں گے، فتناول جبریل علیہ السلام من تربتها، پر جبرائیل علیہ السلام نے وہاں کے سے تربت کے، کربلا کے خاک کو لے کے آئے، فاراہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ تربت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کو دکھایا، ان کے حوالے کیا، فلما احیط بحسین حین قتل قال ما اسم هذه الارض قالوا کربلا، جب امام حسین علیہ السلام پہ بلا کا نزول ہوا، دشمن نے ان کو گھیرے میں لے لیا، تو انہوں نے پوچھا لوگوں اس کا سرزمین کو کیا بولتے ہو، تو انہوں نے کہا کربلا، قال امام حسین علیہ السلام نے فرمایا صدق اللہ ورسولہ ارض کرب و بلا، فرمایا کہ اللہ اور کے رسول نے صحیح فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وصلی اللہ علی الحسین وعلی آل الحسین، صحیح فرمایا ہے، درست فرمایا ہے کہ ارض کرب و بلا، دردوں کو اور بلاؤں کا کی سرزمین۔ ایک اور حدیث ملاحظہ کریں جو طبرانی نے اپنے کتاب معجم کبیر میں ام سلمہ سے روایت کی، اچھا، صفحہ نمبر 114، ٹھیک ہے، حدیث نمبر 2817، وہ حدیث یہ ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور کھیل رہے تھے، اور میرے گھر میں تھے سب، جبرائیل علیہ السلام آئے، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان امتک تقتل ابنک هذا من بعدک، فاومأ بیدہ الى الحسین علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اشارہ کیا یا رسول اللہ تیرے بعد تیری امت تیرے اس بیٹے کو قتل کریں گے، اور جبرائیل نے اپنے دست سے اشارہ کیا امام حسین علیہ السلام کی جانب، فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ فرمایا، گریہ، وضمہ الی صدرہ، اور اپنے بیٹے کو، اپنے نور عین کو اپنے گلے لگایا، امام حسین علیہ السلام کو گلے لگایا اور روئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سلمہ ودیعۃ عندکی هذه التربہ، یا ام سلمہ یہ تربت جبرائیل میں تجھے میرے پاس لے کے آئے ہیں، تو میں تجھے امانت دے رہا ہوں، یہ خاک کربلا تم اپنے پاس محفوظ رکھنا، اس خاک کو محفوظ رکھنا۔ تو پتہ یہ چلا عزیزوں کہ خاک کربلا کی تقدس یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے جبرائیل لے کے آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیا محبت ہے آپ کو کہ خاک کربلا لے کے آؤں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جی ہاں، حدیث آپ کو دکھایا نا، میں چاہتا ہوں کہ وہ خاک مجھے لا دے، تو ابھی دکھائیں گے، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاک کو بوسہ بھی دیا ہے، اور ابھی تقدس کی یہ حالت ہے کہ اس خاک، کوئی اور ہوتا ہے نا مٹی کو تو ہم قدر نہیں کرتے، تو ان کو دیا ہے ام سلمہ کو، ام سلمہ اس مٹی کو تو اپنے پاس امانت رکھ دے، فشمہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مٹی کو بو کیا ہے، سونگا ہے اس مٹی کو، اس مٹی سے کیا بو آ رہی یا رسول اللہ،
ابھی تو امام حسین علیہ السلام کو کربلا گئے بھی نہیں ہے نا، امام حسین علیہ السلام ابھی کربلا گئے بھی نہیں ہے، ابھی سے آپ یا رسول اللہ ابھی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام سے پیار، خاک پائے حسین علیہ السلام سے پیار، اس مٹی پہ جہاں امام حسین علیہ السلام اس ریتی پہ وہ خیمہ لگائیں گے، اس ریتی پہ ان کی بیٹیاں خیمہ لگائیں گی، ان کے عزیز وہاں پہ خیمے لگائیں گے اس کی یاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 50 سال پہلے، یعنی امام حسین علیہ السلام سنہ 61 ہجری میں شہید ہوئے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنہ 11 ہجری کے ابتدا میں وفات ہوئے، لیکن یہ واقعہ سنہ 11 کا تو نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام اس سے کچھ پہلے کا ہے، مثلا سنہ 5 کا ہے، سنہ 6 کا ہے، سنہ 7 کا ہوگا، اس طرح کا ہوگا نا، تو ان سالوں کا ہوگا، تو 55 سال پہلے فرض کیجئے، اس واقعے سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے فرزند کی مٹی سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے۔ اب اگر ان مصائب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم دیکھتے، ٹھیک ہے نا، دیکھتے کہ وہ کس طرح تڑپتے ہیں، تو مسلمان اگر مسلمان ہوتے نا، کلمہ صحیح طریقے سے پڑھتے، تو وہ کبھی شیعوں پہ یہ اعتراض نہ کرتے کہ شیعہ تم کیوں اپنے منہ پہ تماچے مارتے ہو، شیعہ کیوں تم اپنے سینوں پہ تماچے مارتے ہو، کبھی اعتراض نہ کرتے کہ شیعہ تم کیوں اتنے مجھ سے اتنے تڑپتے ہو، ہمیں تو شرمندگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ایسے شرمندہ ہے کہ عزاداری کا حق ہم نہیں نبھا سکے، کبھی نہیں نبھا سکے، جس طرح کرنی چاہیے اس طرح تو ہم کبھی نہیں کرتے، اس غم کا جو حق ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹی پھونک فرمایا، سوگا، قال ویح کرب و بلا، فرمایا کہ آہ وہ درد، کیا درد ہے، بہت درد، بہت حسرت، بہت آہ، کرب و بلا، یہاں پہ مصیبت اور میرے آل پہ جو بلا آئے گا وہ کسی نبی کے آل پہ نہیں آیا، میرے نور عین پہ۔ قالت ام سلمہ فرماتی ہے، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی قد قتل، یا ام سلمہ یہ خاک تیرے پاس امانت رہے، ایک دن آئے گا تو زندہ ہوگی، میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا لیکن تو ہوگی، تم دیکھ لینا حسین، تجھے خبر آئے گا کہ حسین علیہ السلام مکہ سے کربلا گئے، اور ایک دن تو دیکھ لے گا کہ خاک مٹی جو ہے یہ خون میں تبدیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو بہت آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ جو اصلی مٹی ہے کربلا کی، وہ روز عاشور وہ روز عاشور خون میں بدل جاتا،